آخر ان گناہوں کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، گالی دینے کا تذکرہ فرمایا، تہمت لگانے کا تذکرہ فرمایا، مال کھانے کا تذکرہ فرمایا اور قتل کرنے کا تذکرہ فرمایا، اب ان گناہوں کا عذاب کیا ہے؟ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی دینا یہ کتنا بڑا گناہ فرمایا ہے، اور اس کی کیا وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اسے آپ سماعت فرمائیں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ آج ہمارا معاشرہ جو گالی سے صبح کرتا ہے اور گالی سے رات کرتا ہے، اس معاشرے کے اندر بسنے والے مسلمانوں کا انجام حضور کے نزدیک کیا ہے اور اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گالی گلوچ کرنے والوں نے جو کچھ ایک دوسرے کو کہا، اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ دو لوگ جو ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، اس میں جس نے گالی کی ابتدا کی ہوگی گالی دینے کی، اس کا گناہ اس کے اوپر ہے۔ یعنی اگر دوسرے نے جواب میں گالی دی تو جواب میں جس نے گالی دی ہے اس کو تو گناہ ملے گا، لیکن اس پہل کرنے والے کو اللہ عز و جل زیادہ سزا عطا فرمائے گا اور گناہ سب سے زیادہ اس کے نام اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس حدیث کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو، اسے کبھی بھی زندگی میں مت بھولنا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائبین، صلحائے امت اور مومنین کے حقوق کو بیان کرنے والے اس حدیث کو اکثر بیان کرتے ہیں، اسے بھی آپ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ مسلمان کو گالی دینا، یوں کسی کو بھی گالی آپ نہیں دے سکتے، لیکن اگر کسی نے کسی مسلمان کو گالی دی تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اور یہاں مجھے ایک حدیث شریف کا مفہوم یاد آ رہا ہے، بہت سارے لوگ اس حدیث کو ذہن میں نہیں رکھتے یا اس کے مفہوم کو ذہن میں نہیں رکھتے، اور ناواقفیت کی بنیاد پر آج بہت سارے کاروباری لوگ اپنے ملازمین کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ مولانا جب تک کہ اس کو گالی نہ دو اس کی سمجھ میں بات ہی نہیں آتی، گالی کے بغیر کام نہیں چلتا۔ لیکن فرمایا گیا جب کوئی بندہ مومن گالی بکتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جو اللہ کی نظروں سے گر جائے اسے کون اٹھا سکتا ہے؟ اسے کون اٹھا سکتا ہے؟ آج مسلم محلوں کا حال دیکھیے، مسلم بچوں کا حال دیکھیے، مسلم نوجوانوں کا حال دیکھیے، تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ جہاں کثرت سے مسلمان رہتے ہیں وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ماں بہن کی گالیاں بکتے دکھائی دیتے ہیں، اور گھروں میں بھی آج جھگڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے گالی گلوچ کے بغیر اپنی گفتگو کو نہ شروع کرتے ہیں نہ ختم کرتے ہیں۔ گالی بکنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کل بروز قیامت جس کو گالی بکی گئی اس کے نام اعمال کے اندر بندے کی نیکیوں کو منتقل کر دیا جائے گا، اور بندہ کل بروز قیامت اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں آئے گا کہ وہ مفلس ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزید ارشاد سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً روایت فرماتے ہیں
کہ مسلمان کو گالی دینا خود تباہی میں، خود کو تباہی میں ڈالنے کے قریب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے اپنے آپ۔ آج یہ کہا جاتا ہے بربادی کے کچھ اسباب ہیں، کچھ معاملات ہیں کاروباری یہ، لیکن آپ حضور کے ارشاد کی روشنی میں سمجھیں اور ان خرابیوں کو تلاش کریں اور ان گناہوں کو تلاش کریں جو ہمارے معاشرے میں اس وقت پنپ رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کے منہ کے اوپر وہ لفظ ہیں، وہ الفاظ ہیں اور وہ گالی گلوچ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عیاض بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ وہ مجھ سے کمزور ہے۔ توجہ چاہوں گا، سرکار کی بارگاہ میں وہ صحابی عرض کرتے ہیں ایک بندہ مجھے گالی دیتا ہے اور یہ گالی دینے والا مجھ سے کمزور ہے، اگر میں اس سے بدلہ لے لوں تو مجھ پر کوئی گناہ تو نہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کو گالی دینے والے دونوں آدمی شیطان ہیں، آپس میں بری باتیں کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر جھوٹی بہتان لگاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ اس نے مجھے گالی دی میں بھی گالی دوں، یہ کمزور ہو کے گالی دے کے جا رہا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو انسان نہیں بلکہ ان دونوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو مسلمانوں کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک پردہ ہوتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں وہ پردہ کون سا؟ رحمت کا پردہ ہوتا ہے۔ دو مسلمانوں کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے اور وہ پردہ کون سا ہوتا ہے؟ رحمت کا پردہ ہوتا ہے۔ جبکہ دونوں ایک دوسرے میں اچھے خیالات رکھتے ہوں، یعنی یہ پردہ دونوں کے اوپر کیسے ہوتا ہے؟ مسلمانوں پر کیسے ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے مسلمان ایک دوسرے کے لیے اچھے خیالات رکھتے ہیں تو یاد رکھیں وہ اچھے خیالات رکھنے والے اللہ کی رحمت کے پردے میں ہیں۔ جب ان میں سے اپنے ساتھی کو کوئی بری بات کہتا ہے یعنی گالی دیتا ہے تو وہ اللہ کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے۔ یعنی یہاں زبان سے گالی نکلی کسی مسلمان کے سلسلے میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ گالی بکنے والا جب گالی بکتا ہے تو وہ گویا اللہ کے رحمت کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے زبان اس لیے نہیں عطا کی کہ آپ بے دریغ اس کا استعمال کریں اور جو جی میں آئے آپ اپنی زبان سے بکتے چلے جائیں، بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے زبان اس لیے عطا فرمائی کہ اس زبان سے جب بھی کوئی بات نکلے تو قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس کی تربیت کرائی گئی۔ پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی زبان کی حفاظت کے لیے کس طریقے کے ارشاد فرماتے ہیں اور تربیت فرماتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی ہے اور کوئی بندہ روزے کی حالت میں کسی سے جھگڑا کرنے کے لیے جائے
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی جھگڑا کرنے کے لیے آئے تو تم اس سے کہہ دو میں روزے سے ہوں، اس سے جھگڑا مت کرو، اس سے الجھو نہیں۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن میں حج کے حوالے سے فرمایا گیا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، پردے کی باتیں، جھگڑا اور گناہ حج کے ایام میں نہ کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ان چیزوں سے حج میں اپنے آپ کو بچا لیا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہاری زبان کھلے تو اس سے کسی کا دل نہ دکھے، دل آزاری نہ ہو، کسی کی عزت نہ جائے، کسی کی آبرو نہ جائے، بلکہ تمہاری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ کسی کے دل کے لیے تسکین کا سامان بن جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ اب یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں فرما رہے ہیں جس دور کے اندر جن سے خطاب حضور فرما رہے ہیں وہ سب اپنی ماں کے قدموں کو چومنے والے ہیں۔ صحابہ ماں کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑا ادب کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ اب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کو تعجب ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ماں باپ کو آدمی کیسے گالی دے سکتا ہے؟ یعنی صحابہ ماں کے مرتبے کو جانتے تھے، باپ کے مرتبے کو جانتے تھے، اس لیے بہت احترام کرتے تھے۔ تو انہیں یہ سن کر تعجب ہوا کہ بھلا ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے؟ توجہ چاہوں گا، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے؟ تو صحابہ استعجاب کے عالم کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے ہی ماں باپ کو آدمی کیسے گالی دے سکتا ہے؟ اتنا بے غیرت بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح کہ یہ دوسرے کے باپ کو ماں کو گالی دے گا تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے گا۔ یعنی ایک آدمی نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی تو سامنے والے نے اس کے ماں باپ کو گالی دی، یعنی اگر وہ گالی ماں باپ کی کسی کو نہ دیتا تو اس کے ماں باپ کو بھی گالی نہ دی جاتی۔ اس طرح سے حضور فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا اور اکبر الکبائر میں یہ ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ آپ دیکھیں کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اس کے ماں باپ کو سامنے والا گالی دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔